بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن رمضان المبارک سن 2020 اس میں سورہ سبا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ سبا اللہ تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کے رد پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ مین موضوع اس کا یہ ہے، ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ تاریخی باتیں ذکر کی ہیں۔ سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کو ذکر کیا ہے۔ پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ کو۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ اسی کی تعریف ہے آخرت میں بھی، ساری کی ساری تعریف آخرت میں اسی کی ہوگی، اور وہی ہمیشہ سے تمام تر حکمتوں کا مالک اور ہمیشہ سے ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ سے بہت رحم فرمانے والا، بہت ہی بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت پیرائے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعریف و توصیف ہوئی ہے ان پہلی دو آیات مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھی کافر لوگ وہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، وہ انکار کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا انکار ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو بنا سکتا ہے، اس کی ہر چیز سے واقف ہو سکتا ہے، سارے نظام کو چلا سکتا ہے، کیا وہ اس کائنات کے نظام کو درم برم کرنے پر قادر نہیں؟ انسان کو بنا سکتا ہے تو دوبارہ انسان کو کھڑا کرنے پر قادر نہیں؟ بالکل ہے۔ اللہ نے فرمایا اور کافر لوگ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ فرما دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، وہ ضرور بے ضرور تم پر آئے گی۔ وہ میرا رب سبحانہ و تعالی جو غیب کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے مخفی ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ بلکہ فرمایا نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، مگر سب کی سب واضح کھلی کتاب میں موجود ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کو خوب خوب جانتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے۔ قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور کیوں آئے گی قیامت؟ تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں عاجز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو معاذ اللہ نیچا دکھا دیں گے، ایسا ممکن نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، بالخصوص یہودی مراد ہے کہ ان کو علم دیا گیا، وہ جانتے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ ہے، اور پھر اس لیے ان میں سے بعض خوش نصیب لوگ وہ الحمدللہ راہ راست پر آ گئے، اسلام کو قبول کر لیا۔
اللہ نے فرمایا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جو اس کا راستہ دکھاتا ہے، جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا حق جو ہے نا وہ ایسا ہے جو اللہ غالب قابل تعریف کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت، اس وحی کی بدولت اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاؤ گے، ذرات میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو یقیناً تمہیں نئے سرے سے پیدا کر لیا جائے گا۔ یہ طنز کرتے، مذاق کرتے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے، لوگوں کو کہتے ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اس قسم کی بات کرتا ہے، اور کہتے کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہو گیا ہے، اس پر جنات کا اثر ہو گیا کہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، یا کہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہا ہے معاذ اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب میں فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں، سخت قسم کے عذاب میں ہیں، ایک جگہ پر قائم نہیں رہتے، ذہن ان کے منتشر ہیں، اطمینان انہیں نصیب نہیں ہو رہا، کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لہٰذا یہ الگ ان کو سزا دنیا میں مل رہی ہے، اور باقی رہا بہت دور کی گمراہی کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی گمراہی کنفرم ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو دیکھنا چاہیے، کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، آسمان میں زمین میں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھنسا دیں، یا اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے سبق موجود ہے۔ یعنی انسان اگر دیکھے آسمان کی طرف، انسان دیکھے اللہ کی زمین کی طرف، یہی سبق سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے نا، وہ اللہ دوبارہ نئے سرے سے انسانوں کو بھی پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، کتنی قومیں اللہ نے دھنسا دی زمین میں، اللہ چاہے آسمان سے ٹکڑے گرا دے، عذاب دے دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو ان ساری باتوں پر غور کر کے سبق وہی لے گا جو رجوع کرنے والا ہے۔ جس نے اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا، جس نے اللہ کی طرف آنا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں بھی آ جائیں، بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں، اس نے اثر نہیں لینا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر بہت سارے احسانات فرمائے، ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، انہیں سلطنت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمایا۔ یہ سارے کے سارا اللہ کا فضل تھا ان پر۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا ہے، پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، پہاڑ بھی اور پرندے بھی۔ پہاڑوں سے کہا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح اور تلاوت کی کلمات دہراؤ، اور پرندوں کو حکم ملا کہ اے پرندوں تم بھی، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ جب میرا داؤد میری تسبیح کرے، میرا ذکر کرے، تو تم نے بھی ساتھ ساتھ ان کے اللہ کی تسبیح کے کلمات کو دہرانا ہے، اے پہاڑوں تم نے بھی اور اے پرندوں تم نے بھی۔ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لوہا اتنا نرم کر دیا کہ ان کو لوہے کو پگھلانے کے لیے، موڑنے کے لیے، استعمال میں لانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا بڑا معجزہ ان کے لیے فرما دیا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہے کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کہ کشادہ زرہیں بنائیے، آپ اس کے ساتھ کشادہ زرہیں بنائیں تاکہ لوگ پہنیں، اور وہ وسیع اور کامل زرہیں ہونی چاہیے۔ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھیے، کہاں کس کڑی نے کس انداز میں فٹ ہونا ہے، اس کا صحیح اندازہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد آپ نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کر رہے ہو میں دیکھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنی شاندار کاریگری ان کو عطا کی اور اتنا بڑا ان پر فضل کیا، اور ساری چیزوں کے بعد تقاضا اصل میں یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو استعمال کر کے نیک عمل کرو۔
اور یہی پیغام ہے سب کے نام کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احسانات اور انعامات فرمائے نا، ان کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کے اعمال بجا لائے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا، ہوا ان کے کام پر لگا دی۔ اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا بھی 1 ماہ کا تھا۔ صبح چلتی 1 ماہ کا سفر طے کر جاتی اور شام کو چلتی 1 ماہ کا سفر طے کر جاتی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہوا کو مسخر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے کہ ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سفری ضروریات پوری کرنے کے لیے، سفری سہولت کے لیے اللہ نے ہوا ہی مسخر کر دی۔ ہوا کو حکم دیتے، ہوا پر تخت رکھتے اور سبحان اللہ سفر صبح کے وقت پورا 1 ماہ کا طے کر جاتے، شام کے وقت بھی 1 ماہ کا سفر طے کر جاتے۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ داؤد علیہ السلام جو ان کے والد محترم تھے، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور ان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا، جس سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے برتن اور گھروں کے اندر اور باہر استعمال ہونے والا سامان وغیرہ تیار کیا جاتا۔ اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے، کو کچھ کر رہے، آگے تفصیل آ رہی ہے کیا کیا وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ انبیاء میں مذکور شیاطین سے مراد انسانی شیاطین نہیں بلکہ جناتی شیاطین، جنی شیاطین ہیں۔ تو وہ جنات جو کام کرتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا تذکرہ دیگر مقامات پر بھی کیا اور یہاں پر بھی کیا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا، ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے، یعنی اس کو سزا دی جاتی اور سزا ملنے کے بعد وہ سیدھا ہو جاتا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 82 میں گزر چکا ہے۔ تو جو کوئی بھی ادھر ادھر ہٹتا، سرکشی کرتا، بغاوت کرتا، اس کو پھر سزا دی جاتی تھی، اور وہ سزا چونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے، آگ کے ذریعے ان کو سزا دی جاتی۔ اللہ نے فرمایا وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام جو چاہتے وہ ان کے لیے بناتے۔ وہ جنات کیا بناتے؟ بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن، بڑے بڑے لگن، دیگیں ٹائپ، اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، اور حکم دیا اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے ہیں جو پورے شکر گزار ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بناتے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے۔ محاریب محراب کی جمع ہے، حرب ان سے مفعال ان کے وزن پر آیا جو آلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں جنگ کا آلہ یا ہتھیار ہے اس کا معنی۔ تو بڑی بڑی عالی شان عمارتیں، قلعے اور اس طرح کی دیگر وہ چیزیں بناتے۔ سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں سب سے نمایاں جو وصف ہے نا وہ جہاد کا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں، جنوں اور پرندوں کی فوجیں عطا فرما رکھی تھی، تو ظاہر ہے ان کے لیے ہر قسم کا جنگی ساز و سامان بھی تو تیار کرنا پڑتا تھا۔ اسے ذخیرہ کرنے کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کی ضرورت تھی، دشمن کے علاقے میں پیش قدمی، اس پر حملے اور جنگ کے لیے ان شہروں کے نقشے اور اہم عمارتوں کے ماڈل، یہ ساری کی ساری چیزیں باہم پہنچانا بھی ضروری تھا۔ بڑی تعداد میں فوجوں کے لیے کھانا پکانا، تقسیم کرنا، ان کے لیے برتن مہیا کرنا، یہ بھی سارے کے سارے کام تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان میں سے بہت سارے کام وہ جنوں کے ذمے لگا رکھے تھے۔ اسی طرح سے تماثیل، یہ تمثال کی جمع ہے، کسی دوسری چیز کی مثل جو چیز بنائی جائے، خواہ جاندار کی ہو یا بے جان کی، ماڈل اور مجسمہ کی شکل میں ہو یا کاغذ پر تصویر کی شکل میں۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے کس قسم کی تماثیل بناتے تھے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ مفسرین نے اس حوالے سے بعض چیزیں ذکر کی ہیں۔ بہرحال جاندار اشیاء کی تصاویر ہوں یا مجسموں وغیرہ کا تو ممکن ہے کہ ان کی شریعت کے اندر اس کی رخصت ہو، بہرحال وہ ان کے لیے یہ چیزیں تیار کرتے۔ اور اسی طرح سے کھانے کا جو بڑا برتن ہوتا ہے، تھال، دیگ کہہ لیں، لگن، ہاؤس ٹائپ، اتنا بڑا، اور اسی طرح سے رکھی گئی زمین پر گاڑی گئی دیگیں اور ہانڈیاں۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج چونکہ بڑی کثیر تعداد کے اندر تھی تو ان کے لیے عام طور پر کھانا وغیرہ جو بنتا بڑے بڑے برتنوں اور بڑی بڑی دیگوں کے اندر، پھر جب کھانا کھلایا جانا ہے اس کے لیے بھی ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر ضرورت ہے، پرندوں نے بھی کھانا ہے، انسانوں نے بھی کھانا ہے، جنات نے بھی کھانا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سب کے لیے اتنا وسیع ان کے ہاں انتظام اور اہتمام کر دیا، اور اس سب کے نتیجے میں فرمایا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اے آل داود۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بتا دیا میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو کامل شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر دیا، سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا، جس کو چاہے اللہ موت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے، اللہ کا کام ہے۔ بات یہ معلوم ہوئی اللہ کے نبیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کبھی ان کے بارے میں ایسا کلمہ استعمال نہ فرماتا، لہٰذا اپنے تئیں طے نہیں کر لینا چاہیے فلاں چیز گستاخی ہے، فلاں چیز بے ادبی ہے، فلاں چیز ادب ہے۔ نہیں، ادب بے ادبی کا معیار خود اللہ نے مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو موت سے بالکل مبرہ اور پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں جنوں کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کی لاٹھی کو کھاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اور ان کی موجودگی میں، ان کی نگرانی میں سارے جنات کام پر لگے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی اور وہ اسی طرح لاٹھی پر ٹیک لگائے اسی طرح کھڑے ہیں۔ جنات سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے اور اپنے تئیں کام کر رہے ہیں اپنی توجہ یکسوئی کے ساتھ۔ آخرکار ہوا کیا کہ جب زمین کے کیڑے دیمک نے لاٹھی کو نیچے سے کھا لیا اور وہ لاٹھی ٹوٹی، ٹیک ختم ہوئی، سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گر گئے۔ اللہ نے فرمایا پھر جب وہ گرے تو جنوں کے سامنے حقیقت کھل گئی اور ان کو اس وقت پتا چلا، کہنے لگے اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ کاش ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو اتنی دیر سے جو ہم ایک اذیت اور تکلیف میں ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر ادھر ادھر ہوئے تو سزا ملے گی، تو پھر ہم اس عذاب کے اندر اتنی دیر سے گرفتار نہ رہتے۔ لیجیے اب بتائیے اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار ان باتوں پر چلاتے ہیں، جنات کو ہم نے قابو کر رکھا ہے، جنات یہ جانتے ہیں، جنات وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم ہوتا تو ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، وفات پا گئے ہیں، جنات کو پتہ ہی نہیں ہے، سامنے کا نہیں پتا تو غائب کا پتہ کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا آئیے قرآن کے مطابق عقیدہ بنائیے، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کا ذکر کرنے کے بعد اب سبا کا ذکر کیا ہے۔ سبا سے مراد قوم ہے جس کا باپ سبا نامی شخص تھا، پھر ملک کا نام بھی یہی پڑ گیا۔ یہ علاقہ آج کل یمن کے نام سے معروف ہے۔ ان کے ملک میں بہت بڑی نشانی تھی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور کاریگری کا اظہار ہوتا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بے شمار قسم کی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ تو قوم سبا کا ذکر اس لیے بھی فرمایا کہ قریش کے لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، جو اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا 2 باغ دائیں اور بائیں جانب سے، یعنی 2 باغ اس انداز میں بنے ہوئے تھے
دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی. اب اس نشانی کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے. ان کا دارالحکومت معارب، اس کے جنوب میں دائیں بائیں 2 پہاڑ ہیں. سبا نے ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں آبپاشی کے لیے سد معارب کی تعمیر کی تھی، جس سے اس ریگستانی اور شور زدہ ملک کے اندر سینکڑوں کوس تک بہشت زار تیار ہو گئی تھی. یعنی خوبصورت باغ، ایسا خوبصورت منظر، پہاڑی سلسلہ ہے اور پھر اندر جناب ساتھ ساتھ وہ نہر بہ رہی ہے اور پھر اندر جناب سبحان اللہ باغات ہیں. اللہ اکبر. اور ان میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی یہاں پر منظر کشی فرمائی اور فرما دیا اپنے رب کے دیے ہوئے سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے. اور کیا چاہیے؟ زمین پر اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اوپر آسمان پر بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا رب سبحانہ و تعالیٰ جو تمہیں سب کچھ عطا کر رہا ہے. پاکیزہ شہر ہے، یعنی یہاں پر کوئی شور نہیں ہے، کوئی آب و ہوا کی خرابی نہیں ہے. سبحان اللہ، خوشبوئیں، پھل، نعمتیں بے شمار. اللہ نے فرمایا لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا. اللہ اکبر. بدقسمتی ان کی، انہوں نے اعراض کیا، ناشکری کی، سرکشی کی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا. العرم، تہ بتہ پتھر، مراد پتھروں کا بنا ہوا بند. یعنی ان کی سرکشی اور اعراض کی پاداش میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر زوردار مسلسل بارشوں سے اتنا پانی بھیجا کہ ان کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہ سکا. وہ جو پہاڑی سلسلے تھے نا، وہ پتھر وہ بھی نہ ٹھہر سکے اور سارے کا سارا ٹوٹ پھوٹ گیا اور وہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا. مال مویشی ان کے غرق ہو گئے، بچے جو تھے، عورتیں جو تھیں وہ بیچاری وہ سب اس کی نظر ہو گئیں اور وہ جان بچا کر مختلف ملکوں کی طرف نکل گئے، ان میں سے جو بچے کچھ لوگ تھے. اور اس طرح وہ بکھرے کہ اللہ اکبر، کہ کہا جانے لگا فلاں قوم سبا کی طرح بکھر گئی. یہ حالت ہوئی ان کی. اس طرح وہ بکھرے کہ عرب کے اندر اس وقت کے اندر یہ ایک مثال بن گئی کہ فلاں قوم اس طرح بکھر گئی ہے جیسے سبا بکھرے. تو اندازہ کر لیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس طرح سے ان کی پکڑ کی. اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یہ رزلٹ نکلا. پہلے کیا صورتحال تھی اور بعد کے اندر آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال کہ میلوں پھیلی ہوئی وادیوں کی دونوں جانب بہترین پھلوں والے باغوں کی جگہ پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کڑوے، کسیلے اور بد مزہ پھلوں والے درخت اگا دیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو. ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں اور پھر نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پکڑ شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا. راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو. برکت والی بستیوں سے مراد شام کا علاقہ ہے. یعنی یمن سے شام تک سڑک کے کنارے مسلسل بستیاں تھیں جو پہاڑیوں یا اونچی جگہوں پر بنائی گئی تھیں اور ایک دوسری سے اتنی قریب تھی کہ ایک بستی دوسری بستی سے نظر آتی تھی اور ایسے اندازے اور تناسب سے آباد تھی کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کا موقع مل جاتا تھا. اور وہاں پر نہ چوروں کا ڈر تھا، نہ ڈاکوؤں وغیرہ کا، اور نہ ساتھ زاد راہ لے جانے کی کوئی ضرورت پیش آتی تھی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اب یہ تعلیم ملی کہ تمہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں، رات دن جب مرضی سفر کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ بھی انعام تھا. یہ پہلے انعامات کا ذکر اور اسی کے ساتھ یہ سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. اللہ اکبر. یعنی نعمتوں نے راس نہ آئی اور امن و عافیت کی قدر کرنا بھول گئے اور کبر اور غرور کی وجہ سے کہنے لگے یا اللہ یہ بھی کوئی سفر ہے، تھوڑا سا سفر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ
اللہ کو پرمشقت قسم کا سفر ہونا چاہیے. معاذ اللہ اندازہ کر لیجئے کہ جب انسان اس طرح پر چلتا ہے تو کیسی کیسی دعائیں کر بیٹھتا ہے. اللہ نے فرمایا اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیے، گناہ کمائے، کفر اور شرک پر اصرار کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جیسا کہ مثال بن گئی قوم سبا کی. اللہ اکبر. بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں. ان واقعات کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑے. اس نے کہا تھا اللہ میں ان سب کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، اور اس نے اپنا وہ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ نکلنے لگا تھا نا تو اس نے کہا تھا یا اللہ بندے تیرے ہوں گے لیکن ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے. اللہ نے وہی بات فرمائی کہ دیکھو وہی بات ہوئی جو شیطان نے کی تھی، اس نے سچ کر دکھائی اور آج تم اس کے پیچھے چل پڑے ہو. اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا. شیطان کا ان انسانوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے مگر تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے الگ جو اس کے بارے میں شک میں ہے. یعنی پتہ چل جائے کون آخرت کے بارے میں شک میں ہے اور کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. شیطان کو اس لیے آزمائش بنا دیا گیا ہے. شیطان کا کسی پر کوئی زور نہیں چلتا، زبردستی کسی سے کچھ نہیں کرواتا، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. فرما دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، جن کے اوپر تمہارے بڑے دعوے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے. سنو آسمانوں میں اور زمین میں وہ ایک ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جن کو تم نے اللہ کے سوا بہت کچھ سمجھ رکھا ہے وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور ان کے لیے ان دونوں چیزوں میں اللہ کی کوئی شراکت داری بھی تو نہیں ہے. کوئی اللہ کا انہوں نے ساتھ دیا ہو، کوئی اللہ کا انہوں نے ہاتھ بٹایا ہو، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان بنائے، زمین بنائے، ان آسمانوں میں زمینوں میں مکمل مالک اور مختار کل اللہ ہے. کسی کا ان میں ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے ان کے بنانے میں کوئی مددگار ہے. کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جس نے ان کو بنانے میں اللہ کی مدد کی ہو. اور سنو اللہ کے ہاں سفارش نفع نہیں دیتی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے. یہ سفارش کا عقیدہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی بتا رہی ہے. اور یہاں پر یہ بتا دیا اس کے حق میں سفارش ہوگی جس کے حق میں کرنے کی اللہ اجازت دے گا. اب بتائیے جب قرآن ہمارے سامنے ہر چیز کو واضح کر رہا ہے تو مولویوں کے پھیلائے ہوئے یہ غلط عقیدے نظریات، ان کی وجہ سے بدعملیاں ہی پھیل رہی ہیں نا معاشروں میں. فلاں بچا لے گا، فلاں سفارش کر لے گا، فلاں جناب ہمیں مشکل وقت میں کام آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے کہ اجازت جس کے لیے اللہ دے گا نا اسی کے حق میں سفارش ہوگی، اور جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اب اس کا مطلب سفارش کا مکمل اختیار شفاعت کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی سب سے بلند اور بہت بڑا ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا. اب اس کے بعد یہ بات کر دی گئی تو اس کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ تم جن ہستیوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو اور کہتے ہو وہ اپنے زور یا دبدبے یا اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت اور بساط ہے کہ وہ اللہ کے آگے بات کر سکیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اتنی طاقتور مخلوق ہیں وہ اللہ کا حکم پا کر تھر تھر کانپتے ہیں. پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہیبت کو ان کے دلوں سے ہٹاتا ہے تو ہر گروہ اپنے سے اوپر والے سے پوچھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا. نیچے آسمان والے اوپر آسمان والوں سے پوچھتے ہیں رب نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں رب نے جو فرمایا وہ حق کی فرمایا ہے اور وہ اللہ بہت بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے. چنانچہ وہ فرشتے اپنے نیچے والے فرشتوں کو حق تعالیٰ کی وحی کسی کمی بیشی کے بغیر پہنچاتے ہیں. پھر جب مقربین ملائکہ کی یہ حالت ہے جو وحی کے عادی بنا دیے گئے ہیں تو مشرکین کسی اور سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں.
جب فرشتوں کا یہ حال ہے تو باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ آسمانوں سے زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ فرما دیجئے اللہ۔ اور سنو بھئی، یقیناً ہم یا پھر تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر۔ ہم دونوں ہدایت پر نہیں ہو سکتے، ہم دونوں گمراہ نہیں، ہم میں سے ایک فریق ضرور ہدایت پر ہے اور دوسرا فریق گمراہی پر ہے۔ فرما دیجئے تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو ہم جرم کرتے ہیں، اور جو کام تم کرتے ہو ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ فرما دیجئے ہمارا رب سبحانہ و تعالی ہم سب کو اکٹھا کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہی بہت زبردست فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، کون کیا کر رہا ہے، لہٰذا وہ تمام کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ فرما دے گا۔ فرما دیجئے دکھاؤ مجھے وہ لوگ جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے اور اس اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح کون ہے وہ ہستیاں؟ بنائے ہوئے بت، بے جان، اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ بنایا، کیا دھرا، اور اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یہ بات ماننے میں آتی نہیں کہ اللہ کا شریک بن جائے اور اللہ کے ساتھ جا ملے، بلکہ وہی اللہ سبحانہ و تعالی سب پر غالب اور تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ خوبصورت پیغام توحید اور شرک کا رد، اس کے بعد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، سب انسان، عربی، اجمی، کالے، گورے، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، جہاں بھی رہتے ہیں، سب کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو بتاؤ وہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے تمہارے لیے ایک دن وعدے کا مقرر ہے، تم اس سے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ لیٹ ہوگے، نہ پہلے آ سکو گے، نہ آگے بڑھ سکو گے۔ تقدیم اور تاخیر تو ممکن ہی نہیں۔ جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس مقررہ وقت پر تم نے یہاں سے کوچ کر کے اللہ کی عدالت میں پہنچ جانا، پھر قیامت کا دن مقرر ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ اس پر جو اس سے پہلے تھا، یعنی نہ قرآن پر، نہ اس سے پہلے جو کتابیں تورات، صحیفے، زبور، انجیل وغیرہ جو ہوتی ہیں ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو پھر، کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت یہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک دوسرے سے بات چیت کرے گا۔ کمزور لوگ کہیں گے ان سے جو دنیا کے اندر متکبر تھے، ماتحتی میں جو لوگ رہا کرتے تھے، کمزور تھے بیچارے، اور ان کے اوپر سردار، وڈیرے، چودھری، اور وہ ان کو اپنی ماتحتی میں رکھتے تھے، تو اب کمزوروں کو زبان مل جائے گی، اور وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم پکے مومن ہوتے۔ متکبر کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، ہمارا تمہارے اوپر کیا زور تھا، ہم نے تمہیں زبردستی تو مجرم نہیں نہ بنایا، تم تو اپنی مرضی سے بنے، ہم نے کہاں تمہیں روکا ہے۔ کمزور لوگ متکبر لوگوں سے کہیں گے بلکہ رات اور دن کی تمہاری چالیں، رات دن تم بس اسی کام میں لگے رہتے تھے، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک بنائیں، ایسا ہوتا نہیں تھا، دن رات تو تم ہمارے پیچھے پڑے رہتے تھے اور تم زبردستی ہمیں اس کام پر لگاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب وہ جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو شرمندگی، ندامت چھپاتے پھریں گے۔ ہم کافروں کی گردنوں کے اندر توق پہنا دیں گے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، توق پہنا دیے جائیں گے، اور جہنم کی آگ سے بنے ہوئے لباس، یا وہ لباس کہ جن کو جہنم کی آگ جلدی سے پکڑے گی، وہ پہنا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا جب بھی بھیجا تو اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا یقیناً جو چیز دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو اس کے انکاری ہیں۔ آسودہ حال لوگ، مالدار لوگ، وڈیرے، سردار، چودھری، ہمیشہ ان کی یہی حرکت رہی، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے کہیں زیادہ ہیں، مال بھی ہمارے پاس بہت ہے، اولاد بھی ہماری بہت ہے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مکہ کے کچھ لوگ بھی ایسی ہی باتیں اور ایسی ہی حرکتیں کیا کرتے تھے،
ان کو بھی اس بات پر گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، ہمارے پاس اولاد بہت ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، فرما دیجئے بے شک میرا رب سبحانہ و تعالی ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ مال دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو تم اس پر کیوں اتراتے ہو؟ اور سنو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی چیز نہیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب دلا دیں اور ہمارے نزدیک کر دیں، تمہیں قرب دلا کر ہمارے نزدیک کر دیں، یہ تمہاری مال تمہاری اولادیں اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، قرب چاہیے تو دیکھو قرب اس کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی جزا کئی گنا بڑھا چڑھا کر دی جائے گی اور وہ جنت کے بالا خانوں میں بے خوف و خطر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہیں میں شامل فرما لے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نیچا دکھا دیں گے، دن رات اسی کوشش میں، اور قرآن کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان لوگوں کو عذاب میں حاضر کر لیا جائے گا۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرما دیجئے بے شک میرا رب ہے جو جس کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور عطا کر دے گا، دنیا کے اندر بھی مزید عطا کرے گا، آخرت میں تو اس کا کہیں زیادہ بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، سب رزق دینے والوں سے بہترین رزق دینے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کر لے گا، پھر وہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ کیوں بھئی فرشتوں بتاؤ، یہ مشرک شرک کرنے والے لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق، ان کو تم جانتے بھی نہیں، یا اللہ ان کے علاوہ تو ہی ہمارا ولی ہے، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی نہ نظر آنے والی مخلوق کی عبادت کرتے تھے جو ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی، تو یہ ان کا حال تھا۔ بلکہ اللہ ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ انہی پر ایمان رکھتے تھے، ان کا ایمان جنوں پر ہی تھا، یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، جنوں پر ایمان رکھتے تھے۔ حکم کا بس آج تمہارا باز کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی نہ نفع کا اختیار رکھتے ہو نہ نقصان کا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم دنیا کے اندر تکذیب کیا کرتے تھے، لاتے تھے نا آگ کے عذاب کو، چلو آج اس کا مزہ چکھو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، کھول کھول کر ہمارا پیغمبر پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہے مگر یہ ایک مرد، یہ تو ایک مرد ہے، یہ ایک انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس چیز سے روک دے جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، یہ تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، بس اس کا یہ پروگرام ہے۔ باقی کہتا ہے میں رسول ہوں، رسول یہ ہمارے جیسا مرد ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر یہ گھڑا ہوا جھوٹ، معاذ اللہ، قرآن کو گھڑا ہوا جھوٹ ان ظالموں نے قرار دیا۔ اور کافروں نے حق کے لیے جب وہ ان کے پاس آ گیا کہا نہیں ہے یہ مگر کھلم کھلا جادو۔ اندازہ کر لیجئے کتنے پینترے انہوں نے بدلے، کھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو جادو ہے معاذ اللہ، اس کے ذریعے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، یہ تو رسول کیا یہ تو ہمارے جیسا مرد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا حالانکہ ہم نے انہیں نہ کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، ان کے پاس کتابیں بھی نہیں تھی جن کے اندر وہ پڑھتے ہوں، کچھ اس میں سے حاصل کر سکتے ہوں، کوئی ان کو علم حاصل ہو سکے، کوئی ان کو پتہ چل سکے، اور آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی رسول بھی نہیں بھیجا، یعنی ہم نے انہیں ان کے مشرکانہ اقوال و افعال کی اجازت پر مشتمل کوئی کتاب نہیں دی جو ان کے پاس موجود ہو اور وہ اسے پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ کوئی ایسا رسول آیا جو انہیں یہ مشرکانہ اقوال و افعال بتا کر گیا ہو۔ جب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو پھر جس روش پر یہ لوگ چل رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے یہ ان کی زمین پر بنائی گئی خود ساختہ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ یعنی ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں
انتہا کی طاقتور, مال و دولت بھی ان کے پاس بے انتہا. ابھی ہم نے سورہ سبا میں پڑھ لیا ہے, ایک ایک قوم کے پاس کیا کچھ تھا, پہاڑوں کے اندر ڈھکی ہوئی بستی, اللہ اکبر, وسیع و عریض سلطنت, لیکن کچھ بھی نہ رہا. اللہ نے کہا ان مکہ والوں کو تو جو ان پہلے والی امتوں کو ملا ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ملا. جو ان کے پاس تھی شان و شوکت, مال و دولت, قوت, طاقت, سلطنت, مکہ والوں کے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. جب وہ اللہ کے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکے, ان کی کیا حیثیت ہے. دیکھو پھر میری پکڑ اور عذاب کیسا رہا. فرما دیجئے آؤ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں, یہ کہ تم اللہ کے لیے دو دو کر کے یا اکیلے اکیلے کر کے کھڑے ہو جاؤ اور پھر غور و فکر کرو. بڑی یہ شاندار دعوت ہے. اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ, دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ, پھر غور کرو تمہارے صاحب کو, تمہاری سرکار کو کوئی جنون نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے. یہ تو محض تمہیں شدید عذاب سے پہلے پہلے ڈرانے والے ہیں, تمہیں خبردار کر رہے ہیں. ان کو کوئی دیوانگی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں, یہ تو محض تمہیں ڈرا رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں. فرما دیجئے میں اس پر تم سے کسی قسم کے اجرت, وظیفے, اجر کا تقاضا نہیں کرتا, جو ہے وہ سب تمہیں مبارک ہو. میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے, اور وہ اللہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح حاضر گواہ ہے. فرما دیجئے بے شک میرا رب سبحانہ و تعالی دل میں حق ڈالتا ہے, جس کے دل میں چاہتا ہے حق ڈال دیتا ہے, اور وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے. حق بات جو ہے نا وہ میں نے تمہارے دلوں میں نہیں اتارنی, میں نے تو صرف تم تک پہنچانی ہے. باقی دلوں میں حق ڈالنا اللہ کا کام ہے. اب کس کے دل میں ڈالنا ہے یہ اسی کو پتا ہے. فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کر سکا اور نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا. باطل کی کیا حیثیت ہے حق کے مقابلے میں. حق جو ہے جب اس کی چوٹ باطل پر پڑتی ہے تو اللہ نے سورہ انبیاء میں ذکر کر دیا فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, تو باطل کا نا حق جو ہے وہ سر کچل کے رکھ دیتا ہے اور باطل جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. فرما دیجئے تم مجھے گمراہ کہتے ہو, سنو اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال میری اپنی جان پر پڑے گا. اور اگلی بات بھی سن لو, اگر میں ہدایت پر ہوا تو سنو پھر ہدایت پر میں اس وجہ سے ہوں کہ میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی آ رہی ہے. بے شک وہ اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور بہت قریب ہے. اور کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ گھبرا جائیں گے, قیامت کو دیکھیں گے, موت آئے گی اس وقت کو دیکھیں گے, گھبرا جائیں گے, پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے. جو بندہ آخرت میں پہنچ گیا, جو بندہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہو گیا, اب دنیا میں واپس آنا تو ممکن نہیں, دنیا تو اب اس کے لیے بہت دور ہے. ایمان نیک عمل ملے گا تو دنیا میں ملے گا, اس لیے فرمایا آخرت میں پہنچ کر وہ بہت پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا, وہاں سے ایمان لانا ان کے لیے کیسے ممکن ہوگا, حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس سے انکار کر چکے ہیں. پہلے ایمان سے انکار کر چکے ہیں, اب ایمان لانا چاہتے ہیں, اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے نشانے پر پھینکتے رہے ہیں, بغیر دیکھے ہی وہ اپنی باتیں, بلا وجہ کے اعتراضات اور مذاق اڑانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہنا, ساحر کہنا, مجنون کہنا, بس یہ کرتے رہے بغیر سوچے سمجھے. اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اب رکاوٹ آ جائے گی اور رکاوٹ آ چکی ہے برزخ کی صورت کے اندر, جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو ان جیسے تھے. یعنی ان جیسے لوگوں کے ساتھ جو پہلے ہو چکا وہی اب ان کے ساتھ بھی ہوگا. یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو بے چین کر دینے والا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے یہ حقائق اور یہ باتیں واضح کر دیں کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے, اگر تم نے عمل کرنا ہے تو دنیا میں کر لو, آخرت کے اندر جا کر اس طرح کی خواہشات ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا. یہ ہے سورۃ السبا اور اس میں دیے گئے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغامات. سورہ فاطر ہے آگے. سورۃ فاطر پہلی آیت میں موجود کلمہ کی بنیاد پر نام ہے سورۃ فاطر. اس کے موضوعات بھی بالکل وہی, یعنی انہی کا تسلسل آگے چل رہا ہے, لیکن انداز اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا بدل لیا. بڑی پیاری دلچسپ سورہ مبارکہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض. یہ ان صورتوں کے شروع میں نا اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل آیات ہیں. ان آیات کو دعا کرتے وقت جب اللہ کی تعریف کرنی ہے نا تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان میں اللہ کی کمال درجے کی تعریف موجود ہے. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، بھیجنے والا ہے فرشتوں کو جو 2 3 4 پروں والے ہیں. وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے زیادہ دیے، کسی کو کم دیے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بعض اوقات ان کے 500 پر بھی دیکھے ہیں. اور ایک پر پتہ کتنا بڑا ہے کہ اس نے پورے افق کو ڈھانپ رکھا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ کام ہے کہ جس کو جتنے چاہے پر عطا کر دے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 600 پر عطا کر رکھے. صحیح بخاری شریف میں یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مخلوق کیسی اور کتنی اور کیسی قوتوں کی حامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ اگر کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں. جس کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام انسانوں میں سے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ اللہ بند کر دے اس اللہ کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. اللہ کا بند کیا ہوا دروازہ کوئی کھول نہیں سکتا، اللہ کا کھولا ہوا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا. اور وہ اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح غالب کمال حکمتوں والا ہے. اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی تم پر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. کتنی نعمتیں اللہ کی، اتنی نعمتیں کہ بندہ ان کو گن بھی نہیں سکتا. کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دے سکے؟ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ پیغمبر جی اتنی خوبصورت دعوت کے باوجود بھی اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی اور تمام کے تمام امور آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اے انسانوں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے. اچھے کام کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کرو گے برے نتائج نکلیں گے. قیامت آنے والی ہے، اس دن فیصلے کر دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے. یقین جانو شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. در حقیقت وہ اپنی پارٹی جمع کر رہا ہے، اکٹھی کر رہا ہے اور ان سب کو بلا رہا ہے تاکہ وہ سارے کے سارے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہو جائیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ ہم سب کا بھی یہی نصیب بنا دے. تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، اللہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس صورت میں باتیں سمجھائی ہیں. ایک شخص وہ ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بن گیا، شیطان نے اس کو مزین کر دیا تو اس نے اسے اچھا سمجھ لیا کہ میں اچھی کام کر رہا ہوں، نیکی تو کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں ہے. یہ بات محذوف ہے، یعنی یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں. ایک اچھے کام کرنے والا، دوسرا برے کام کرنے والا. برے کام کر کے ان کو اچھا سمجھنے والا اور ایسی روش نہ اختیار کرنے والا، دونوں برابر نہیں. پس بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. بس آپ ان پر حسرتوں کی وجہ سے اپنی جان دینے والے نہ بن جائے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر حسرت ندامت کا اظہار آپ کرتے رہیں، افسوس ہی کرتے رہیں حتیٰ کہ اسی غم میں آپ کی جان نکل جائے. بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اسے خوب جاننے والا ہے جو یہ کرتے ہیں. اور اللہ ہی ہے سبحانہ و تعالی جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح اٹھایا جانا ہے. پیچھے بھی سورہ روم وغیرہ میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور بادلوں سے پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو آباد فرما دیتا ہے، زندگی عطا کر دیتا ہے. اسی طرح انسانوں کے مرنے کے بعد بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو اٹھا لے گا. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی. جو شخص عزت چاہتا ہے تو وہ یقین رکھے ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے. عزت اسے اللہ کے پاس سے ملے گی.
انسانوں کے پاس نہیں ملے گی، نہ مخلوق کے پاس۔ اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے، انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اچھی بات وہ وہیں پر چڑھتی ہے، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ یعنی نیک عمل بندہ کرتا ہے اور ادھر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مثلا دعا کرتا ہے، پیچھے سے نیک عمل لگاتا ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر باتیں، انسان اپنی زبان سے جو جو اچھی اچھی باتیں نکالتا ہے، مثلا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی بدولت نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اور نیک عمل جب ساتھ جڑتا ہے تو وہ مزید اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کا عقیدہ بھی پختہ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گویا کیوں کہہ لیجئے کلمہ طیب اور نیک عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کے ایک دوسرے سے تقویت ملے گی۔ عمل کا فائدہ ہوگا کلمہ طیبہ کی وجہ سے، اور کلمہ طیبہ اس کی مضبوطی ہوگی نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، بری چالیں چلتے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیریں وہ برباد ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ان کی ساری چالیں ناکام ہو جانے والی ہیں۔ جتنی مرضی چالیں چل لیں، اہل کفر تھوڑی چالیں چلتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا، مسلمانوں کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، سب سے پہلا انسان مٹی سے بنا، پھر نطفے کا نظام چلا دیا، میاں بیوی آپس میں قربت کرتے ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد عطا کرتا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا میاں بیوی کی صورت کے اندر، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، اور کوئی مؤنث، کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس اللہ کو سب علم ہوتا ہے، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا اور کیا تعارف ہو۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، سارا ریکارڈ رکھنا، ہر ایک کو اپنی نگرانی میں رکھنا، ہر ایک کے ساتھ معاملات کرنا، اور ہر ایک کے ساتھ ہونے والے معاملات کو اپنے علم میں رکھنا کچھ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی آسانی سے گلے سے اتر جانے والا ہے، اور دوسرا نمکین ہے، کھارا، کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرتیں ہیں نا۔ دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، آسانی سے گلے سے اتر جانے والا ہے، لوگ پیتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، دوسرا انتہائی کڑوا، نمکین، پیا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں میں سے گوشت کی صورت میں اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اور دونوں کے ذائقے الگ الگ مختلف اور نرالے ہوتے ہیں۔ اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، زیورات وغیرہ، اور آپ اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہیں کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں پانی کے اوپر، پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے جہاز آج کل آ چکے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ تم اس اللہ کے فضل میں سے اپنا حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، سفر کرتے ہو، یہ ساری چیزیں وہ اللہ ہی تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آتا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، ہر چیز پر، ہر ذرے پر اسی کی حکومت ہے۔ اور سنو اگلی بات، جن کو تم اس اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ساری کائنات کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے نا، سارے جہان کا مالک ہونا، کسی کے رزق کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے نا، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جو اس کے مالک نہیں، اس جھلی کے، اس ذرا سے چھلکے کے، بڑی چیزوں کے مالک کیا ہوں گے؟ جو مالک ہی نہیں ہے وہ کسی کو دے کے آ سکتا ہے؟ لہذا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، مانگو اسی سے مانگو، وہی سب کو دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جب وہ مالک ہی نہیں ہے، ان دو اپنے کانوں کے مالک نہیں ہیں، ان کے کان جواب دے چکے، چلو تم ان کو پکار کے دیکھ لو،
اگر تم ان کو پکارو، اللہ کا چیلنج ہے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ سورۃ فاتر آیت نمبر 13 اور 14 غور سے پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا چلو تمہارا دعویٰ وہ سنتے ہیں، چلو اگر بالفرض وہ سن لیں تو وہ تمہاری قبول کیوں نہیں کرتے، مراد پوری کیوں نہیں کرتے؟ سوچو نا ذرا، اگر وہ سنیں تو تمہاری مراد کو پورا بھی نہ کر سکیں۔ چلو یہ سارے چکر دنیا کے ہیں، آخرت کی سنو، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور آپ کو ہر چیز سے باخبر اللہ کی طرح کوئی خبر دے ہی نہیں سکتا۔ جیسی خبر تمہیں اللہ دے سکتا ہے نا، ویسی خبر تمہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر اور محتاج ہو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بالکل بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ پر وہ کوئی نئی مخلوق لا بسائے، اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو۔ بوجھ تلے دبا ہوا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے، اب وہ آوازیں دے گا میرا کچھ ساتھ دے دو، میرے ساتھ مل کر اس بوجھ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر چل پڑے۔ قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ بتا دیا گیا قرآن پاک میں ماں باپ بہن بھائی، وہ بھی بوجھ اٹھانے اور ساتھ دینے، ہاتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے غیب میں اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے پاک ہوتا ہے۔ شرک کا گندا عقیدہ چھوڑ دے، بدعات چھوڑ دے، ساری گندگیاں چھوڑ دے، توحید کا پاک عقیدہ لے لے، سنت کا پاک عمل لے لے، جو یہ کرے گا نا اس کو اپنے آپ کو فائدہ ہوگا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلا موضوع بھی غور سے سنیے، یہ آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہیں، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور لو برابر ہیں، اور سنو زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں۔ لوگ باقی پہلے والی باتوں کو تو مان لیتے ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مردوں کو زندوں سے زیادہ اختیارات دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا میرے پیغمبر بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ میرے پیغمبر آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے غور کرو، جب پیغمبر مردوں کو، قبروں والوں کو نہیں سنا سکتا تو کائنات میں کوئی اور کیسے سنا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہے نا جس کو جو چاہے جیسے چاہے سنا دے۔ سارے اعتراضات اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں اڑا کے رکھ دیے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس کو چاہے پتھروں کو چاہے پتھروں کو سنا دے، ان کو بلوا دے، یہ اللہ کا کام ہے نا۔ لیکن پیغمبر سے کہا پیغمبر جو قبروں میں چلے گئے نا ان کو آپ بھی سنا نہیں سکتے، یقیناً آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ آپ ماننے والوں کو خوشخبری سنا دیں، نہ ماننے والوں کو ڈرا دیں۔ اور یقیناً کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو، ہر امت کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا ضرور بھیجا۔ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی تکذیب کی، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، صحیفے، کتابیں، روشن کتابیں لے کر آئے، بالکل ہر چیز کھول کر رکھ دینے والی، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ پھر دیکھو میں نے کافروں کو پکڑا اور میرا پکڑنا کیسا رہا۔ انکار کرنے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا تو پھر اللہ کا پکڑنا کیسا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے باتیں بیان فرما دی کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، رنگا رنگ کے پھل، ایک ہی پھل ہوتا ہے، نام ایک ہی ہے، رنگ کتنے قسم کے اس کے ہوتے ہیں، ایک ہی درخت پر لگنے والا، ایک ہی پانی سے اس کو سیراب کیا گیا، لیکن سبحان اللہ حتیٰ کہ ایک ٹہنی پر لگنے والا پھل رنگوں میں، ذائقوں میں کتنا مختلف ہوتا ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ ٹکڑے ہیں، کہیں جائیں گے بنجر بے آباد پہاڑ ہیں، کہیں سرسبز جناب پہاڑ ہیں، کہیں کیسے سبحان اللہ۔
اللہ نے فرمایا جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ بالکل سخت کالے سیاہ پہاڑ ملیں گے آپ کو، اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔ انسانوں میں آپ دیکھ لیں رنگا رنگ کے انسان ہیں، اسی طرح چوپائے جانوروں میں دیکھ لیں، سب کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوگا نا وہ ڈریں گے، ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے جو ہمارا اللہ یہ سب کر سکتا ہے، اس کی کتنی طاقتیں، کتنی قوتیں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، میرے مرنے کے بعد مجھے کھڑا بھی کر لے گا اور مجھ سے پوچھے گا بھی، لہٰذا اس کا ڈر ہر وقت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، وہ یقیناً ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جو کبھی برباد نہیں ہوگی، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا کرے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی دے۔ بلا شبہ وہ اللہ بے حد بخشنے والا اور انتہائی قدر کرنے والا ہے۔ اور وہ ذات جسے ہم نے، اور وہ چیز کہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی ہے وہی حق ہے، جو کتاب آپ کی طرف اتری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، ہر ایک کو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، صحابہ کرام، پھر دیگر جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کتاب کی پہرے داری اور حفاظت اور یاد اور آگے پیغام کے لیے چنا۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے، اللہ کے حکم سے جو نیکیوں میں آگے نکلتا ہے وہ نکلتا ہے، کوئی اپنے بل بوتے پر اپنی قوت پر آگے نکل جائے نیکیوں میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے، بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا اور انتہائی قدردان ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتار دیا، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، جتنی تکلیفیں تھی وہ ساری دنیا میں، جتنی تھکاوٹیں تھی وہ ساری کی ساری دنیا میں۔ اب آخرت کے اندر جنت میں آ کر تو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، اللہ ہم سب کا یہی نصیب بنائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، موت بھی نہیں آنی، اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، عذاب نے بھی ہلکا نہیں ہونا، نہ موت آنی ہے نہ زندگی۔ اللہ نے فرمایا ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ناشکرے لوگوں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے، اور وہ اس میں چلائیں گے اور چلاتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، یعنی ناشکری کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، ایسی سزا ملتی ہے، اب وہاں پر وہ چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے اس کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے، یا اللہ اب وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اس کے علاوہ نیک عمل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا؟ اب تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، لہٰذا تم نے نہیں مانا، اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے دنیا میں کیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، بے شک وہی ہے جو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، بس جو کوئی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی کے علاوہ کسی اور چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ جتنا زیادہ یہ کفر کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ اپنے رب کو ناراض کرتے چلے جائیں گے، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے، ان کا نقصان ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اپنے شرکاء کے بارے میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو، التجائیں کرتے ہو، کیا خیال ان کے بارے میں؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمان کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی حصہ داری اور شراکت داری ہو؟ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں سے یہ کسی دلیل پر ہو، اس کتاب میں سے انہوں کو دلیل پڑھی ہو اور اس دلیل کی روشنی میں انہوں نے اللہ کی شریک بنا دیے ہوں؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے
کہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو صرف دھوکے کا ہی وعدہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو سنبھال رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ گر پڑیں۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو نہ تھامے اور وہ گرنے لگیں تو اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، یہ تو اللہ نے تھاما ہوا ان کو، اللہ نے ان کو سنبھال رکھا ہے۔ بے شک وہ اللہ نہایت ہی بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی پکی پختہ قسمیں اٹھائی تھی، بڑا پکا عہد و پیمان کیا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے تو وہ دیگر تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ بن جائیں گے مکہ والے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو وہ نفرت میں زیادہ ہی ہوتے چلے گئے، نفرت بڑھتی چلی گئی، ضد، ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیر کی وجہ سے، پھر تکبر کرنا شروع کر دیا، بری چالیں چلنا شروع کر دی۔ اور سنو، بری تدبیر اپنے کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی۔ کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں پر اللہ کے عذاب آئے اور سنت پوری ہوئی ویسے ان پر بھی پوری ہو جائے؟ سنو، آپ اللہ کی سنت میں نہ کسی قسم کی تبدیلی پائیں گے اور نہ ہی آپ اللہ کی سنت میں کسی قسم کا پھرنا پائیں گے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اللہ اس کو نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت نہ بدلتی ہے نہ پھرتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو دیکھ لیتے ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے طاقت قوت میں کہیں زیادہ تھے۔ اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو ادا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سارے یاد رکھیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو عاجز کر سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کر دے۔ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر وہ اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنے پر آئے تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑے، لیکن وہ اللہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے کہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ پھر جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو یقین جانو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اس کو سب پتہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ وقت مقرر آ جائے گا تو ان کی گرفت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔